ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے سب سے مختصر ترین صورت سورہ کوثر یا سورہ عصر، چھوٹی چھوٹی صورتیں، 3 آیات ہیں، سب سے مختصر صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آپ نے سیرت میں یہ بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بطن سے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے. صاحبزادوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، انہی کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے، انہی کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، نام عبداللہ ہے. اور تیسرے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ولادت ہوئی حضرت ابراہیم کی. باقی تمام اولاد، 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، ان کی ولادت ہوئی حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت قاسم اور عبداللہ، حضرت قاسم اگرچہ بڑے تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال پہلے ہو گیا. حضرت قاسم کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی عمر ہو گئی تھی کہ یہ جانور پر سوار ہو سکتے تھے، یعنی 7-8 سال 9 سال کے قریب عمر ہو چکی تھی. اللہ کی شان ہے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد حضرت ابراہیم کی ولادت تو بہت بعد میں ہوئی. حضرت قاسم کے انتقال کے بعد کفار مکہ میں سے مختلف لوگوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلنی نہیں، اور یہ جو دین جس کی یہ تعلیم دے رہے ہیں، مکی زندگی ہے، مکی صورت ہے، یہ ابتدائی طور پر 15ویں نمبر پہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے، بالکل شروع. تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہے یہ زیادہ زیادہ دین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے ان کی نرینہ اولاد تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ رہی، نعوذ باللہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ دین بھی خود بخود ختم ہو جائے. اس میں عاص بن وائل نامی شخص بھی تھا، اور گزشتہ 1-2 دن پہلے جب یہ تفصیل آئی تھی وہاں میں نے عرض کیا تھا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا والد عاص بن وائل. دوسرا ولید بن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ، ان کے والد. یہ بہت طعنے دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آگے اولاد نہیں چلنی، اور ابتر اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل منقطع ہو جائے، جس کی نسل ابتر قطع، جس کی نسل ختم ہو جائے، یوں کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیات اتری، انا اعطیناک الکوثر. اور بعض روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا مدینہ منورہ میں، بعد میں اس کو مارا گیا، وہ سارا واقعہ آتا ہے. کعب بن اشرف اہل کتاب میں سے تھا. یہ آیا مکہ مکرمہ مدینے سے، اس وقت تک تو نام یثرب تھا اس کا. یہ آیا، مکے والوں نے اس کے سامنے بات رکھی کہ بھئی دیکھو یہاں ایک ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبوت کے دعوے دار ہیں، اور یوں کہتے ہیں ہمارے بتوں کو یوں برا بھلا کہتے ہیں. بھلا تم بتاؤ، ہم اتنے عرصے سے بتوں کو پوج رہے ہیں اور اپنے بارے میں ساری باتیں کہ تم بتاؤ کون بہتر ہے. حالانکہ وہ اہل کتاب میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اور قرآن نے کہا اہل کتاب کے بارے میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں.
لیکن اس نے الفاظ یہ کہنے شروع کر دیے کہ نہیں تم بہتر ہو، تمہارا مذہب شرک بت پرستی جس میں تم شریک ہو یہ زیادہ بہتر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم دے رہے ہیں وہ بہتر نہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ شان نزول کے طور پر یہ واقعہ پیش آیا، سارے واقعات آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت اتری کہ انا آتینا کل کوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کوثر کا لفظی معنی یہ کثرت سے ہے، فوعل کے وزن پر، کثرت سے، بہت زیادہ کثیر، خیر کثیر۔ بعض احادیث میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر سے مراد ہے حوض کوثر جسے ہم بولتے ہیں۔ جنت، اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے کوثر۔ اس نہر سے آپ سے ارشاد فرمایا کہ پرنالوں کی شکل میں دو پرنالے گرتے ہیں اس حوض کوثر میں، جو ہوگی میدان محشر میں۔ یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہے اور کوثر نامی نہر جنت میں ہے۔ اس حوض کوثر کے اندر وہاں سے دو پرنالے گرتے ہیں، اور آپ سے ارشاد فرمایا اس حوض کوثر کے حوالے سے اس کی لمبائی چوڑائی ایسی ہے، دو تین واقعات الفاظ ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ جیسے عدن سے لے کر عمان تک کا سفر ہے، اور بعض نے لکھا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک مہینے کی مسافت ہو، ایک مہینے کی مسافت میں جتنا بندہ طے کرتا ہے اتنا اس کی چوڑائی ہے اس حوض کوثر، اور اس میں دو پرنالے اس جنت کی جو نہر کوثر اس میں سے گرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو برتن ہیں، ایک صحابی نے پوچھا کہ اس کے برتن کتنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں پینے کے جو برتن ہیں، پیالے کہہ لیں یا جو بھی ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے کہ جتنے ستاروں کی تعداد ہے۔ اور آگے مزید ایک روایت میں ارشاد فرمایا ستارے بھی اس رات کے جو رات بالکل اندھیری ہو اور بادل بھی نہ ہو، یعنی جب اندھیرا گھپ ہو، چاند کی روشنی میں تو ستارے کم نظر آتے ہیں، لیکن بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، بادل بھی نہ ہو، اس سے ستارے بہت زیادہ چمکتے ہیں۔ تو جتنی ان ستاروں کی تعداد ہے ان سے کہیں زیادہ اس حوض پر پینے کے برتن ہیں۔ اور اس حوض کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اس حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور ایک دفعہ جو اس حوض سے پی لے گا میدان محشر میں ہوگا، پھر اس کو اس کے بعد سارا حساب کتاب ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض میں سے پانی پلائیں گے، اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک حوض ہے، ہر امت کا، ہر نبی کا امتیوں کے لیے ایک حوض ہے، لیکن میرا یہ جو حوض ہے یہ ان سب سے بڑا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ سے عرض کی ایک روایت کے مطابق اس کی مسافت کتنی۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر امت کے حوض ہوں گے تو آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ جو وضو کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نورانیت اور چمک ہوگی، اس چمک سے میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی صحیح روایت کے اندر آتا ہے، صحیح ستہ کے اندر روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ سے ارشاد فرمایا ہے کہ اس حوض پر میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور فرشتے ان کو روکنے لگیں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو لایا جائے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی تھے، لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امت میں بعد میں آنے والے لوگ بھی شمار ہو سکتے ہیں، انہوں نے اس دین کے اندر بہت سی نئی چیزیں بدعات پیدا کر دی تھی، نعوذ باللہ۔ اور بعض روایت میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں مرتد ہو گئے، ایمان چھوڑ بیٹھے تھے، پھر آپ سے ارشاد فرمائیں گے کہ دور ہٹاؤ، ان کو مجھ سے دور ہٹا لیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ حوض کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے پیے گی۔ تو میں نے عرض کی انا آتینا کل کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے۔ اصل کوثر روایت کے مطابق جنت میں ایک نہر ہے جس سے دو پرنالوں کی شکل میں وہاں پانی گرتا ہے حوض کوثر میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے روز میدان محشر میں انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور اس میں 80 صفیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، گویا دو تہائی صفحے 80 صفحے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی،
جب امتیوں کو لایا جائے گا اور سارے وہاں پر حاضر ہوں گے، وہاں یہ انا آتینا کل کوثر کے بارے میں ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، رئیس المفسرین، صحابہ کرام میں بہت بڑا مقام ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، ان کے شاگرد ہیں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ جناب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کہ بھئی حوض کوثر بھی اس میں شامل ہے۔ خیر کثیر کا مطلب ساری خیر، جتنی خیر کی چیزیں ہیں، چاہے وہ حوض کوثر ہو، چاہے اور نعمتیں ہوں، وہ سب کی سب اس ایک لفظ میں شامل ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ جب آپ کو خیر کثیر عطا ہوا، اب شکریہ کے طور پر ہونا بھی یہی چاہیے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ نہر اصل میں کہتے ہیں اونٹ کی قربانی، ہم آج کل بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کیا جاتا ہے۔ اونٹ کی قربانی اگر آپ نے دیکھی ہو، اس کی چونکہ گردن بہت لمبی اللہ نے بنائی ہے، اس کو نیزہ مارا جاتا ہے پہلے اس جگہ پر، پھر اس کو 2 جگہ سے 3 جگہ سے اس کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر ہر قربانی کے لیے بھی نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اور وہ جو بدبخت کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلے گی، ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، آپ کے مخالفین ہیں، هو الابتر، ان کی نسل اور نام و نشان ہی مٹنے والا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، امتی جتنے ہیں یہ بھی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، یہ روحانی اولاد ہیں، لیکن نسبی اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہا تعداد میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ سے۔ اور یہ جو بدبخت ہیں، ان کا ذکر اگر آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے ضمن میں آتا ہے، خود سے کوئی ان کا کسی جگہ ذکر نہیں ہے۔ اسی کا اس آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان شانئک هو الابتر، یہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، اسی کی نسل منقطع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حوض کوثر سے نصیب فرمائے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس حوض کوثر میں سے سب سے پہلے پینے والے کون ہوں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے پینے والے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ انتہائی فقراء، مہاجرین، ہجرت کرنے والے انتہائی فقراء، جن کی ظاہری حالت بڑی عجیب، اور حدیث میں بڑے 3-4 الفاظ آتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری حالت بہت عجیب، غبار آلود ان کے بال، اگر کسی مجلس میں جائیں تو ان کو بیٹھنے نہ دیا جائے، ایسی حالت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت رکھتے ہوں گے تو سب سے پہلے حوض کوثر سے ان کو پلایا جائے گا، پھر اس کے بعد دیگر امتیوں کو۔ لیکن ظاہری بات ہے امتی بھی کسی حد تک امتی بننے کا حق تو ادا کریں، حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی غلطی ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے حضور بار بار توبہ کرتے رہیں، اور خصوصاً جو حقوق العباد ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا پورا خیال رکھیں، تب تو امید رکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ کہ اللہ جل شانہ ہمیں محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھ لیں مختصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا فرمائی آپ کو کوثر، خیر کثیر، حوض کوثر کہہ لیں، خیر کثیر زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، آپ کے خلاف بولنے والا ہے، هو الابتر، وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، اسی کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان کبھی نہیں مٹ سکتا۔ وہی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ روشن کرنا چاہے اس شمع کو کون بجھا سکتا؟ اللہ تعالی ہمیں بھی سنت پر عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی والدہ کا آج آپریشن ہے اس وقت ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی خصوصی سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بال بال صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو صحت عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے صحت بھی تیری جانب سے ہے، بیماری بھی تیری جانب سے ہے، ہم انتہائی کمزور ہیں، کسی آزمائش کا تحمل نہیں رکھتے، تمام بیماروں کی بیماریوں کو صحت سے تبدیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔